نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد اپنے ذکر اور یہاں تک کہ اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہم نے مانگا ہے اللہ سے۔ ہم نے اللہ سے تو یہ نہیں مانگا تھا کہ یا اللہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں گے، پھر اللہ علم سے نواز دے گا، ذکر سے نواز دے گا، اپنی یادوں سے نواز دے گا۔ کون مانگتا ہے؟ دنیا میں اکثر لوگ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا مل جائے، ایسے سب مانگتے ہیں، دولت سب مانگتے ہیں، خواہشات کے لیے سب دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایمان اور ایمان کے اوپر چلنا یہ بہت کم لوگ مانگتے ہیں۔ ہر چیز کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے دنیا میں۔ کہنا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام لائے ہوئے ہیں، لیکن یہ کرنا کہ ہم اسلام پہ چلتے ہیں یا نہیں، مسلمانوں والا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں، یہ مشکل ہے۔ آج کے دور میں یہ پرفتن دور ہے، آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بکری میں کرتی ہے وہ سب سے پہلے ذبح ہو جاتی ہے۔ زیادہ شور کرتی ہے نا تو تنگ آ جاتے ہیں، مالک کہتے ہیں اس کو پہلے ذبح کر۔ مہنگائی کا دور، مہنگائی سے تو ہر کوئی پریشان ہے، مہنگائی ہے مہنگائی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ کے عذاب پہ در پہ ہم پر کیوں آ رہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہم تو سیدھا حکمرانوں پہ انگلی اٹھا لیتے، لیکن اپنے 5 اور 6 فٹ کے جسم کے اوپر کبھی ہم نے انگلی اٹھائی نہیں کہ آیا ہم سنتوں پہ چلتے ہیں یا نہیں، ہم اعمال کرتے ہیں یا نہیں، ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہے یا نہیں۔ ہر کوئی اپنے لیے مانگتا ہے، لیکن ساری دنیا کے لیے کوئی نہیں سوچتا، بس سوچتا ہے مجھے مل جائے، اور جب اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے تو وہ مخلوق کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے تھوڑا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے پہلی ہی صف میں، ابھی سے اڑنے کیا لگے ہو، ابھی تو شہرت نئی نہیں ہے۔ جب نئی نئی شہرت ملتی ہے تو بندہ ایک دم اڑنے لگتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ سلسلے میں بھی ذکر اذکار جب کرتے ہیں اور جب ان کو اجازت مل جاتی ہے، علاج معالجہ شروع کر دیتے، کام شروع کرتے، لوگ اس کے ساتھ آنے لگ جاتے، عوام اس کو تھوڑی عزت دینے لگ جاتے، عوام اس کے ساتھ ٹچ ہونے لگتی ہے، 15-20 لوگ اس کو پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب کہنے لگتے ہیں، وہ کہتے کہ میں بہت بڑا پیر بن گیا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ مرکز آنا بھی چھوڑ دیتے، کیا کر دیتے، کیونکہ وہ خود پیر بن گئے، کیا ہو گیا،
خود بھی مرکز آنے سے کتراتا ہے. کیوں؟ شیخوں کے پاس. ابھی میرے مرید بولیں گے یار یہ بھی جو ہے نا بڑا پیر ہے، کیا ہے، اور ان کے پاس جاتا ہے. یہ تکبر اس کے اندر ابھی پڑا ہوا ہے. کیا ہے؟ پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. سچ مچ جمیل ہو جاؤ، پھر خدا کے خلیل ہو جاؤ. 5-10 لوگ، 15-20 لوگ آپ کو پیر کہے، یا 50-100 لوگ، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اپنے مرکز کو نہ چھوڑو، اور جہاں سے آپ کو ملتا ہے ساری دنیا کو بولو مجھے بھی یہیں سے ملا ہے. اب بھی یہاں ہے. اگر آج ہمارے کو ملا ہے اور آج آپ کو مل رہا ہے، یہ یہیں سے ملا ہے، یہ میرا مرکز ہے. بھئی اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. بھئی اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. جو آپ کو اللہ نے دیا اسی کے اوپر چلو. جو نسبت اللہ نے آپ کو دی اسی نسبت کا نام لو کہ مجھے اللہ نے اس نسبت سے سب کچھ عطا کیے. یہ نہیں کہ ملا کسی اور نسبت سے، ملا اس نسبت سے، نام کسی اور نسبت کا. بڑے بڑے ناموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں نہیں پڑھتے تھے. ان کے اپنے شیخ جہاں پڑھاتے تھے شاہ عبد الغنی پوری رحمت اللہ علیہ، وہ وہاں پڑھنے جاتے تھے علم کے. کسی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا مدرسہ ہے، اتنا بڑا نام ہے اس کا، تم نے اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کہتا ہے جہاں سے مجھے ملے گا میں وہیں جاؤں. رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک جگہ حاجی صاحب بیٹھے ہو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ تھے، اور کہا دوسری جگہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہو. تو میں فرمایا میں رشید حاجی صاحب کے پاس جاؤں گا، جنید بغدادی کے پاس نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ مجھے کس سے ملا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. میرے لیے جنید بغدادی کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. ہم نام چینج کرنا پھر شروع کر دیتے. ملا جہاں سے ہوتا ہے اس کا نام چینج کر دیتے. لوگ باتیں کرتے، کیا کرتے؟ اختلافات رکھتے. کیونکہ ہمارا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے ہم پہ ویسی بھی شروع سے اختلافات ہیں، لیکن آج تک کوئی سامنے نہیں آیا. اختلافات دور دور سے، سامنے آؤ بات کرو، نہیں کہتے سامنے بات نہیں کریں گے. دلائل سے بات کرو، دلائل سے بھی بات نہیں کریں گے. بس یہ کرتے، وہ کرتے، فلاں کرتے. کیا کرتے بھائی؟ آؤ تو صحیح. اگر ہم شریعت کے خلاف ہے تو پھر بولو. فعل مشائخ شریعت نیس، رشید احمد گنگوئی نے فرمایا فعل مشائخ شریعت نیس. مشائخ کا فعل شریعت نہیں ہے. پہلے پیر بولتا ہے کہ میں پہلے کسی ادارہ، مدرسہ یا پیر یا خانقاہ بنتی ہے وہ اس لیے بنتی ہے کہ شریعت کو پھیلائیں گے. کیا کریں گے؟ جب وہ ادارہ یا وہ خانقاہ مشہور ہو جاتا ہے تو پھر وہ شریعت خود بن جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جو ہمارا مزاج ہے وہی شریعت ہے. آپ کا مزاج شریعت نہیں ہے. ہم ایک جگہ گئے، بہت بڑی خانقاہ تھی، سلسلے کے اوپر اختلافات تھے ان کو. میں پہنچ گیا، میں نے کہا جی بولے کیا سوالات ہیں آپ، کیا اشکال ہے، کیا اعتراض ہے، کیا اختلاف ہے تمہیں ہمارے سلسلے کے اوپر؟ بولے سامنے بولے نا، ہم بیٹھے ہوئے. جائز ناجائز کا سب کچھ کا ہم آپ کو سوال کا جواب دیں گے. پہلے سوال یہ اٹھایا آپ لوگ علاج معالجہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کرتے. اس میں پیسے لیتے ہو؟ کیا لیتے ہو؟ یہ جائز نہیں. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟
وہ تو بتا دو کہاں یہ دلیل موجود ہے کہ یہ جائز نہیں ہے؟ ہی نہیں. کہتے ہیں بس ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو میں تو تیرے شریعت کا پابند نہیں ہوں. تو برا سمجھتا ہے تو شریعت تو نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ اکابرین نے لکھا ہے، حدیث میں آئے، قرآن میں آئے، کہاں ہے؟ حدیث میں تو ایک دم کی 100 بکریاں، 40 بکریاں ثابت ہے، ایک دم ڈالا تھا. ایک دم کی 40 بکریاں، 100 بکریاں، اور وہ بھی نسلی دودھ والی. آج کل کے دور میں وہ 1 لاکھ سے اوپر ہوگی. کیا ہے؟ اگر 100 بکریاں کا حساب لگائے تو 1 کروڑ روپے بنتے ہمارے ایک دم کے. کتنے؟ ایک دم کے 1 کروڑ روپے بنتے. ہم پھر بھی تم سے کم لے لیتے. کیا کہتے؟ کہتے بکرے کاٹ، ایک بکرا لیتے، 2 3 4، بہت زیادہ گائے بھینس اونٹ پہ جان چھوٹ جاتی. ہاں، ورنہ 1 کروڑ روپے بنتے، دے سکتے. اور جن کا نہیں بنتا وہ لے رہے ہوتے. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کا تو ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ وہ کروڑوں لیتے، اس سے آپ لوگ نہیں پوچھتے ہو. کوئی پوچھتا ہے آغا خان والوں سے کہ تو نے کتنے لاکھ روپے لے؟ اوپر سے بندہ مار بھی جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے نا بوڈی بھی نہیں دیتا ہے. پہلے پیسے جمع کرو پھر بوڈی دیں گے. کیا دیں گے؟ اس کے کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے. اور جہاں ثابت ہے وہاں پوچھتے ہیں. اور سب سے پہلے انسان جب بیمار ہو، بیماری لگے، سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، رجوع اللہ کی طرف کرے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو کوشش کرے کہ کیا کروں؟ ٹھیک کروں. اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. دوسرے نمبر پہ ہمارے ایک شاگرد تھے، بیٹھے ہوئے ابھی بھی یہاں. کرونا کے دنوں میں ان کے والد کو کرونا ہو گیا تھا، شدید قسم کا. سارے ڈاکٹروں نے کہا یہ مر جائے گا، یہ دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ کرونا کے وارڈ میں بیٹھا رہا. آیا ہمارے پاس، ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے. دم ڈالا، ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. آج بھی ٹھیک ہے. سارے ڈاکٹر حیران ہیں یہ بندہ کیسے ٹھیک ہوا، یہ نکلا کیسے؟ بھائی زندگی و موت کون دیتا ہے؟ اور شفا کون دیتا ہے؟ اور اللہ کے کلام میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کل اس کا عمل بھی ہے نا. ہاں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شفا اور رحمت کن لوگوں کے لیے؟ مومنین کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ نے قید لگا دی مومنین کے لیے. کس کے لیے؟ اب ایک مسلمان ہے اور ایک مومن ہے. ایک کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے، وہ اسلام لایا ہوا ہے، سب چیزوں کو مانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لیکن اس کا یقین پختہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مومن اس کو کہتے ہیں جس کا یقین پختہ ہو. کیا ہو؟ وہ مومن ہے کہ یہ کام اللہ کرے گا، اللہ مجھے اس میں شفا دے گا. اس کا اگر یقین پختہ ہوگا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا تو اللہ اس کو جو ہے نا ٹھیک کرے گا. یہ یقین پر بات ہوتی ہے کہ کس کا یقین کتنا پختہ ہے. یہ جو ایمان کے درجے ہوتے ہیں اور اولیاء کے جو درجے ہوتے ہیں وہ یقین کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ جس کا یقین جتنا پختہ ہوگا اللہ نے اس کو اتنا جو ہے نا اعلیٰ مقام دیا ہوگا. اور یقین کے ساتھ جب وہ اعمال بھی کرے گا تو نور علی نور بن جائے گا. ہم کیا کرتے؟ یقین ہمارا ہوتا نہیں ہے، یقین کمزور ہے. جیسے ایک مولوی نے بیان کیا، کہتا ہے بسم اللہ پڑھے گا نا تو دریا بھی راستے دے دیں گے. تو ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، وہ روزانہ دریا پہ گزرتا تھا، کشتی کا انتظار کرتا تھا. اس نے کہا یار بسم اللہ پڑھے گا تو دریا بھی راستہ دے دے گا، میرے لیے تو آسانی ہو گئی.
وہ اس یقین سے بسم اللہ پڑھتا تھا اور دریا کے اوپر گزر جاتا. ایک دن مولوی خود آیا, کشتی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا. کیا تھا؟ وہ دیہاتیہ ہے. اس نے کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ کہہ رہے کشتی کے انتظار. کہہ رہے آپ نے بیان کیا تھا بسم اللہ پڑھو دریا بھی راستہ دیتا ہے, میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, میں روز آنا گزرتا ہوں. اس نے کہا پڑھو. اس نے بسم اللہ پڑھا, دریا کے اوپر سے گزرا, وہاں سے بسم اللہ پڑھا, واپس آیا. مولوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پیر رکھا تو ڈوبنے لگا. یقین کمزور تھا. کیا تھا؟ مولوی کا یقین کیا نہیں تھا؟ کمزور تھا. تو دیہاتی نے اس کو دیکھو یار اتنا بڑا مولوی ہے اور اس نے بسم اللہ پڑھا اور یہ ڈوب گیا, کہیں میں آدھے راستے میں نہ ڈوب جاؤں, کیا نہ جاؤں. تو اس کا یقین بھی کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. مولوی نے اس کا یقین بھی خراب. ہمارے بڑے کہتے تھے مولوی جو کہتا ہے وہ کرا کرو, جو کرتا ہے وہ نہیں کرا کرو. جو مولوی کیا ہے, جو کہتا ہے وہی کرا کرو, اور جو کرتا ہے وہ نہیں کرا کرو, کیونکہ وہ بھی انسان ہے. وہ کیا ہے؟ جو کہتا ہے وہ قرآن اور حدیث کا کہتا ہے, صحیح کہتا ہے. جو اس نے پڑھا ہے, جو اس نے سنا ہے, وہ وہی کہے گا. لیکن کرنے پہ کبھی وہ خود بھی عمل نہیں کرتا ہے. تو اس کو دیکھے گا, اس کے اعمال کو. میں جب طالب علم تھا تو کچھ لوگ مولویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, بہت وہ بدزن ہو گئے تھے مولویوں سے. مجھے کہتا ہے قسم خدا کی ان مولویوں کے ساتھ بیٹھ کر جو نا میرا دل چاہتا ہے ایمان بھی چھوڑ دوں. میں نے کہا بھائی ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرا کرو, جو کرتے اس کو وہ نہیں کرا کرو. تو ان کے کرنے کو دیکھ رہا ہے. کرنے کے میں وہ تیری طرح اور میری طرح انسان ہے ہم یار. ہم کیا ہے؟ ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں. بس جو کہتا ہے اگر وہ کر سکتے کر, تو نہیں کہتا ہے تو نہیں کر. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو اپنے مزاجوں کے مطابق بنایا. جو مولوی بیٹھتا ہے بڑا بن جاتا ہے, وہ شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق بنا کے پیش کرتا ہے. یہ شریعت ہے. شریعت کو شریعت کے مزاج پہ پیش نہیں کرتا ہے کہ شریعت کے دو حکم ہیں, ایک عزیمت اور ایک رخصت. آیا شریعت عزیمت پہ عمل کرواتی ہے یا رخصت پر؟ تو ہم ہیں سب چیزیں عزیمت والی بیان کی جاتی ہے, رخصت والی کم. حالانکہ شریعت عمل کرواتی ہے رخصت پر, عزیمت پر نہیں. عزیمت پر آپ کو کم عمل کروائے گی, کیونکہ آج کے دور سے یا پچھلے دوروں میں عزیمت پر عمل کرنا مشکل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے, کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ بہت تیز بارش اور کیچڑ بن جائے. پچھلے زمانے میں ہوتے تھے, آج کل بھی بڑے کیچڑ ہے. آج کل بنتے تو اس زمانے میں کیا حال ہو. ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھ لے؟ بہتر کون سا ہے؟ گھر میں نماز پڑھ لے. امام صاحب نے فرمایا گھر میں پڑھ لو. کیا گھر فرمایا؟ گھر میں پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں. جب بہت زیادہ بارش ہو اور کیچڑ بہت زیادہ ہو, آپ کا جانا مشکل ہے, دشوار ہے, تو آپ گھر میں نماز پڑھ لو. تو ایک دن بہت تیز بارش تھی اور کیچڑ بھی تھی, امام صاحب مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے. تو اس نے ایک دم سوال کیا, کہا مولوی صاحب, امام صاحب, کہا جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ گھر میں پڑھ لو, خود کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہے ہو. اس نے فرمایا ہم نے آپ کو رخصت کا بتائی تھی. کیا بتائی تھی؟ اور خود عزیمت پر عمل کر رہے. کس پہ عمل کر رہے؟ شریعت رخصت پر چلتی ہے. کس پہ چلتی ہے؟ تو ہم نے آپ کو رخصت دے دی, رخصت پر عمل کروایا. تاکہ میرا مسئلہ ہے میں عزیمت کروں یا رخصت کروں, یہ تو میرا مسئلہ ہے. میں عزیمت پہ چل رہا ہوں. ہم مولوی خود رخصت پہ چلتے ہیں, دوسروں کو عزیمت پہ چلاتے. ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں, عزیمت پہ چلے اور لوگوں کو رخصت پہ لگائیں. اگر ہم لوگوں کو رخصت پہ لگائیں گے, بہت سے لوگ جو دین سے دور بیٹھے ہوئے, جو لیبرر ہو گئے, وہ آہستہ آہستہ خود آ جائیں گے, خود آنا شروع ہو جائیں گے. اب وہ 5 دن ہمارے ساتھ ملتا ہے, ایک بندہ ہے. بہت سے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں یار یہ بغیر داڑھی والے لوگ, یہ فلان لوگ, یہ فلان لوگ تمہارے ساتھ ملتے, تم ان کو یہ نہیں بولتے ہو داڑھی نہیں رکھتے. میں نے کہا چپ بیٹھ یار, کیا ہے اپنا کام کر. اس کو میں بولوں گا داڑھی رکھ, یہ بھاگ جائے گا. کیا کرے گا؟ وہ ذکر پہ آ گیا, نماز پہ آ گیا, اسے بھی نکل جائے گا. وہی نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. نہیں ادھر کرے گا اور نہ ادھر کرے گا.
تو یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ کسی جگہ کام پہ لگ جاتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی تم اپنا کام کرو، کیا کرو؟ دوسروں کے اندر انگلیاں نہیں توڑا کرو، ان کے بارے میں نہیں پوچھا کرو یہ حرام کما رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ میرا افسر یہ کر رہا ہے، یہ میرے نیچے یہ کر رہا ہے۔ تجھے جو ڈیوٹی دی ہے تو اپنی ڈیوٹی نبھا، کیا کر؟ دوسروں کے اندر انگلیاں مارتا ہے، وہ اپنے افسروں کے اندر انگلیاں مارتا ہے، پھر افسر اس کو نکال دیتا ہے۔ بھائی کیوں؟ حضرت یہ رشوت لے رہا تھا، یہ فلاں کر رہا تھا، میں نے اس لیے اس کے بعد تیرا کیا کام بھائی؟ تو اپنا کام کر، اپنے بچوں کا کیا ہے؟ کما، تو اپنے بچوں کے لیے کما، تیرے کو اپنے بچوں کا مل رہا ہے، بس تو حلال کمانا۔ وہ تیرے سے اوپر افسر بیٹھا ہوا ہے، وہ جانے اور خدا جانے، کیا بیٹھا؟ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ ہر رعیہ کے بارے میں اس کے مسئول سے پوچھا جائے گا، وہ تیرے سے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو چھوڑ اس کو اپنے کام۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم دنیا کو بدلنے نکلے، اپنے آپ کو نہیں۔ اپنے آپ کو بدلو، جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو خود سب بدل جائیں گے۔ ہم کیا کرتے کہ دوسرا بدل جائے؟ وہ ایک بادشاہ نے جو ہے نا کنواں کھودا، سب کو بتایا کہ لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، کہ اپنے آپ کو بدلنے کے یا لوگوں کو ذہنیت بیان کرنے، اور رات کو کہا کہ اس کنویں میں ایک گلاس دودھ ڈالو، کیا کرو؟ تو ہر بندہ اس میں پانی ڈالنے لگا، اور یہ سوچ کے، سوچ کیا ہے دیکھو، کہتے ہیں میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا؟ باقیوں نے کیا ڈال دیا ہوگا؟ دودھ ڈالے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ بات میں سوچ رہا ہوں غلط، تو سب یہی سوچیں گے، سب کیا کریں گے؟ جب صبح بادشاہ آیا تو ماشاءاللہ کنواں صرف پانی سے بھرا ہوا تھا، اور دودھ کا نامو نشان بھی نہیں، تو اس نے اپنے رعایا کو بلایا، اور تم جو ہے نا باتیں کرتے ہو کہ ہم ایسے اور ہم ایسے، اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، ہم ظالم ہیں، ہم فلاں ہیں، کہہ رہا تم لوگوں کا حال دیکھو نا، حال تو دیکھو نا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، مولانا بجلیگر مولانا سے کسی نے کہا مولوی صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہو، اس نے کہا کہ اور حضور تو ممبر پہ بیٹھ کے کبھی گالیاں دیتے نہیں تھے، وہ تو کبھی بھی گالیاں نہیں دیتے تھے حضور۔ اس نے فرمایا حضور کے سامنے ابو بکر و عمر بیٹھتے تھے، میرے سامنے تم جیسے گدھے بیٹھتے ہو، کیا کرو؟ تو تم ہاں چپ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہہ رہا حضور کے سامنے کون بیٹھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر و عمر جیسے لوگ۔ تم بن جاؤ حضرت ابوبکر و عمر، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، کیا ہو جاؤں گا؟ میں بھی نہیں بکوں گا، کیوں بکوں گا پھر؟ اس طرح بنو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، بن جاؤ۔ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے کہ ہمارے اندر کیا بیماریاں ہیں، یہ ہم نے اپنے آپ کے اندر کیا ہے نہیں دیکھا۔ اور مومن مومن کا آئینہ ہے، اگر آپ کو نظر نہیں، یہ شیخ کا ہونا کیوں لازمی ہے؟ کہ حضور نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، تو آپ اپنا آئینہ شیخ کا، آپ کا آئینہ شیخ کے اندر دیکھتے ہو نا، تو اپنا آئینہ نظر آتا ہے کہ میں کیا ہوں اور یہ کیا ہے۔ پیر بھائی بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ مسائل ہے، ان مسائل سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ دور کرو، تربیت حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ مسلح کہتے ہیں ہواؤں پہ اڑنا نہ پانی پہ چلنا، ہواؤں پہ اڑنا نہ پانی پہ چلنا، شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈلنا۔ یہی کچھ بتاتے ہیں مرشد ہمارے، یہی کچھ ہے ان کی کرامت کی بات ہے، یہی کچھ ہے ان کی کرامت کی بات ہے۔ ہواؤں پہ اڑنا کمال نہیں ہے، سمندروں پہ چلنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈلو۔ جنید بغدادی کے ساتھ ایک شخص 10 سال رہا، کتنے سال؟ مرید نہیں بنا، کیا نہیں بنا؟ 10 سال کے بعد جانے لگا تو شیخ نے کہا کہ بھائی آپ 10 سال میرے ساتھ رہے اور جا رہے ہو، مرید بھی نہیں بنے، کیوں؟
کہتا ہے میں نے آپ کو اس طرح نہیں پایا جس طرح میں آپ کو سمجھ رہا تھا. کیا ہے؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہواؤں میں اڑے، یہ کہے تو زمین پٹ جائے. کیا پٹ جائے؟ یہ کہے تو آسمان جو ہے نا دو ٹکڑے ہو جائے، یہ کہے تو چاند جو ہے نا دو ٹکڑے ہو جائے. اس کے دماغ میں شاید یہ پی رہی تھی. کیا تھی؟ یہ کہے سمندر کو تو سمندر ابلنے لگے، یہ کہے سمندر کو رکے تو سمندر کیا کرے؟ رکے نہیں. جو یہ کہے بس وہی ہوتا رہے. کیا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ کن فیکن کی ذات کون بن جائے؟ یہ بن جائے. تو جنید بغدادی نے اس سے کہا کہ آپ نے 10 سال میں مجھے شریعت کے خلاف سنت کے خلاف دیکھا ہے. فرمایا کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی. کیا نہیں دیکھی؟ 10 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو کہا کبھی 10 سال میں شریعت کے اور سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھا. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس شخص نے مجھے 10 سال میں شریعت اور سنت کے خلاف نہیں دیکھا، 10 سال میرے ساتھ رہا، اور کون سی کرامت دکھائے؟ اور بھی کوئی کرامت ہے دنیا میں؟ کیونکہ حضور نے ہمیں یہی سکھایا. فرمایا میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کے، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت. یہ 2 چیزیں تمہارے کیا ہے؟ در چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کو تھامے رکھو مضبوطی سے. اس کو چھوڑ دیا، چلے گئے. اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا. کون سے جنت میں جائے گا؟ 73 میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا کون سا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. کس کے طریقے پر ہو؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے. 10 محرم تو ہمیں کسی اور چیز سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ایک جماعت نے اس کو بہت زیادہ کیا کیا؟ اجاگر کیا. اگر یہ نہ ہوتا نا تو شاید ہم محرم کو پہچانتے بھی نہیں کہ محرم بھی آیا اور گیا، آیا اور گیا. بولتے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم ہمیں بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ 10 محرم آ رہا ہے، 10 محرم آ رہا ہے. 10 محرم کی اپنی فضیلتیں ہیں، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، اپنے سارے معاملات. حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کو، محرم کا جو مہینہ ہے اور اس میں سے 10 محرم کو اپنا چولہا جلائے رکھو، بجھاؤ نہیں، اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرو. کیا کرو؟ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. 10 محرم کو پورا سال اللہ آپ کو رزق دے گا. یہ نہیں ہے کہ 10 محرم کی اپنی فضیلتیں نہیں ہیں. لیکن ہم کیا کرتے؟ ہم الٹا بند کر دیتے 10 محرم. بھائی وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی فضیلتیں اپنی جگہ. 10 محرم کی اپنی، آپ کو پتا ہے یہود اور نصارہ کے ہاں 10 محرم کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا، لیکن ہمارے امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ نفل ہو گیا. اور حضور نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا. فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں دنیا میں رہا تو پھر میں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھا، تاکہ مشابہت ختم ہو جائے. کیا ختم ہو جائے؟ کیونکہ وہ یہود اور نصارہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، وہ پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ حضرت عمر نے رکھوایا، اس لیے کہ 10 محرم کو دنیا کیا ہے وجود میں آئی۔ کب وجود میں آئی؟ 10 محرم کو دنیا کو وجود میں لائی، اسی لیے پہلے ہی مہینہ کو کس سے رکھا؟ محرم کا رکھا، کیونکہ 10 محرم بھی اس میں آتا ہے اور قیامت بھی 10 ہی محرم کو آئے گی۔ تو دنیا ختم بھی کس کو ختم ہو جائے گی؟ 10 محرم۔ اور 10 کو کیوں رکھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ ذاتی ذاتی 2 نام ہیں، محمد اور احمد۔ علم العادات والے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کا عدد 92 ہے، اور 92 جو ہے نا 11 بن جاتا ہے، 9 اور 2 کیا بن جاتا ہے؟ 11، 11 پھر 1 اور 1 کیا عدد بن جاتا ہے؟ 2۔ اور احمد کا جو عدد ہے وہ 8 ہے۔ وہ کتنا ہے؟ وہ 8 ہے۔ تو 8 جمع 2 کتنا ہو گیا؟ 10۔ 8 جمع 2 10۔ تو یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی 10 محرم، اور 8 جمع 2 تو یہ 10 ہی کو اسی لیے فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ 10 محرم کو سب عمل کر رہے ہوتے، اپنے اپنے لگے ہوتے، اور اس میں ویسی بھی روزہ ہوتا ہے تو سارے ساتھی روزہ بھی رکھ لیتے، ویسی رکھتے یا نہیں رکھتے، عمل کی وجہ سے تو رکھ ہی لیتے۔ ہاں، عمل کی وجہ سے تو رکھ ہی لیتے، اور چاش کے بعد سے مصروف ہو جاتے۔ کس کے بعد سے؟ چاش کے بعد سے مصروف ہو جاتے، 11-12 بجے تک یہ مصروف رہتے۔ تو چلو، پورا دن کس میں گزر جاتا ہے؟ ذکر میں تو گزر جاتا ہے۔ کہتا ہے پہلے جو چیز شروع کی جاتی ہے وہ ریا کے لیے شروع کی جاتی ہے۔ کس کے لیے شروع کی جاتی ہے؟ بعد میں انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو نا، اگر ریا کے لیے بھی کرو تو کرو، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، آہستہ 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 آپ کی عادت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ عادت سے خود بخود عبادت بن جائے گی۔ جب آپ کی عبادت بن جائے گی، نیت خود عبادت کی طرف کنورٹ ہو جائے گا، تو پیچھے جتنے بھی آپ نے اعمال کیے ہیں وہ ساری عبادت میں ڈال دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ریا کے لیے وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، یار لوگ کیا کہیں گے، اذا خلق بسوئی۔ سارا مسئلہ ہمارے اندر کیا آپ کو پتا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت اذا خلق بسوئی، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے ہر چیز لوگوں کے تابع کر دیا۔ لوگ کچھ بھی کہے، کیا ہے؟ تم مجنون والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ تم مجنون والے بن جاؤ۔ لیلا نے ایک دن مجنون کو کہا پانی نکالو، کیا کرو؟ مجنون پانی نکالتا ہے، سارے لیلا چلی گئی۔ سارے لوگ جو ہے نا مجنون کو کہہ رہے بس کر دو، لیلا چلی گئی، بس کر دو، لیلا چلی گئی، بس کو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہے، وہ لیلا کو جانتے ہیں۔ کس کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے جا کے لیلا کو بلایا، بولتے یار ادھر آئے، پاگل آدمی ہے، تیرے اوپر عاشق ہے، دماغ پاگل ہو گئے۔ لیلا آئی، اس نے فوراً کہا مجنون بس کر دو۔ اس کے کان میں جیسے آواز لگی اس نے کیا کہا؟ بس کر دیا، روک دیا۔ تو مجنون لوگوں کی نہیں سنتا ہے، کس کی سنتا ہے؟ جو اس کا محبوب ہوتا ہے اسی کی سنتا ہے۔ ہم ساری چیزیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ فلاں کیا کہیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے،
اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ شریعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے اور یہ شریعت کا مزاج ہے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ لوگوں کے ساتھ ہم بھی بہتر ہیں. حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. ہمیں حالات کے قدموں میں نہیں گرنا چاہیے. حالات کو اپنے قدموں میں گرانا چاہیے. ہمیں زمانے کو نہیں دیکھنا ہے. یہ زمانہ ہم سے ہے. وہ زمانے میں دم نہیں کہ ہمیں مٹا سکے. زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں. یہ زمانے ہم سے ہے. کس سے؟ ہم ہوں گے تو زمانہ ہوگا، ہم نہیں تو زمانہ بھی نہیں. ہمیں یہی بتایا گیا، یہی سکھایا گیا. نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، وہ سب کچھ تو، سب کچھ تیرا. ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. اپنے آبا و اجداد، یعنی میرے آبا و اجداد یہ تھے، میرے فلاں یہ تھے، میرے فلاں یہ تھے. وہ اللہ بناتا ہے. ہاں، احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے. ان کے آبا و اجداد دیکھو گے تو ہندو تھے. کیا تھے؟ سکھ تھے. اور سکھوں سے نکلے، اللہ نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا. آج تک ان کا نام چل رہا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم بڑے ہو، یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا خاندان نسب فلاں یہ چیزیں بڑے. اللہ تمہارے دل کو دیکھتا اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کیا ہے، ہم نے کیا کیا. اور قیامت میں بھی یہی سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا جو ہے نا تم کون ہو. یہ سوال ہوگا کیا کیا ہے، کیا کر کیا ہو، کیا کیا یہ بتاؤ. یہ ذکر، یہ فکر اس لیے دیا جاتا ہے اس سلسلے میں آپ کو کہ آپ اور ہم اللہ کے ساتھ جڑے، انسانوں کے ساتھ نہیں جڑے. ہم نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اور اپنے سارے چیزیں، اپنی ساری حاجتیں اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑنا. سلسلہ شادیہ والے جب مخلوق کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ اس کو مخلوق کے ساتھ کر دے گا جا. اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ وہ روتا رہے گا اور مخلوق اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے. اور جب وہ اللہ کے ساتھ جڑے گا، مخلوق کو چھوڑے گا، اللہ اس کو وہ دے گا جو وہ چاہے گا. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں ذکر کرتے. سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا مل جائے، موکل مل جائے، جنات مل جائے. وہ ایک نے مجھے میسج کیا، کہا حضرت ہمارے سلسلے میں ظاہری جنات ہوئیں گے. میں نے کہا کیا کرے گا، اچار ڈالے گا اس کا. ہاں، تو خود بن جائے. کیا ہے؟ تیرے اندر دم ہو. جب تیرے اندر دم نہیں ہوگا نا تو تیرے دم میں بھی دم نہیں ہوگا. تیرے دم میں بھی تو پھر کس کا انتظار کرے گا؟ موکل کا انتظار کرے گا، جنات کا انتظار کرے گا. وہ آئیں گے تیرے لیے کام کریں گے. ابے اپنے آپ کے اندر دم پیدا کر. کیا کر؟ تاکہ دما دم ہو جائے. کیا ہے؟ اپنے آپ کے اندر دم پیدا کرو. اس چکروں میں ابھی تک لگا ہوا ہے کہ میں یہ ذکر کروں گا تو مجھے جنات ظاہری ملیں گے یا نہیں. وہ ایک میرے پاس آیا کہ حضرت میں ظاہری جنات کے لیے آیا. میں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. کہتے پھر تمہیں یہاں بیٹھ کے وقت ضائع کروں گا. میں نے کہا کس نے کہا وقت ضائع کر؟ نکل جا وہاں جا جہاں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا. گھوما 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 گھوما، پھر لوگوں نے کہا پاگل جہاں یہاں جا یہی سب کچھ تمہیں ملے گا. پھر آیا. میں نے کہا وقت نہیں ضائع کر، جا. کیا کر؟ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم تمہیں کچھ اور دے رہے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟
جنات اور موکلات. ہم تمہیں بنانا چاہ رہے ہیں کہ سب تیرے تابع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تو ان کے تابع ہو رہا ہے. تو وہ جو بولیں گے تو وہ کرے گا، یا جو تو بولے گا وہ ہوں گے. تو اپنے اندر دم پیدا کرو. ذکر اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس موکلات آ جائے، آپ کے پاس فلاں آ جائے. یہ سب اللہ عطا کر دے گا. کیا کر دے گا؟ شیط مانگو. کیا ہے؟ شیط مانگو، چتا مکھیاں خود آ جاتی ہے. تم چتے کے پیچھے لگ جاتے ہو تو کبھی کبھی چتے میں شیط نہیں ہوتی ہے، اور جب مکھیوں کے پیچھے لگو گے تو کبھی کبھی کسی مکھی بھی شیط نہیں دیتی ہے. ڈائریکٹ کیا مانگو؟ شہد مانگو کہ سب چیزیں مل جائیں. تو جب اللہ مانگو گے تو سب عطا ہو جائے گا. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ مل جائے. کون مل جائے؟ اللہ مل جائے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم کیا کرو؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے عام انسانوں کے اندر یاد کرو گے، میں تمہیں ان سے بہتر لوگوں میں یاد کروں گا. اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو روزانہ یاد کرو. جب اس کو یاد کرو گے اس کی محبت تمہارے دل میں کیا ہو جائے گی؟ اذا تکرر تکرر فی القلب، دل میں اتر جائے گی. اور محبت کیا سکھاتی ہے؟ آپ کو بتائے، محبت اطاعت سکھاتی ہے. محبت اطاعت سکھاتی ہے. جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ خود کو خود اطاعت کرنے لگتا ہے. اس کو اس شخص کی ہر باتیں اچھے لگنے لگتی ہے. اس کی بری غلط بات بھی اس کو اچھی لگتی ہے اور صحیح بات بھی اس کو اچھی لگتی ہے. وہ ایک شاگرد ہم سے بھاگا، 4-5 سال گزارے، پھر میں نے اس کو ویسے ہی پکڑا. میں نے کہا یار تو نے 5 سال گزارے تھے، 5 سال میں تو نے کبھی ایسی کوئی باتیں نہیں کی، 5 سال کے بعد جو ہے نا تو یہ الٹی پلٹی باتیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا 5 سال تک مجھے محبت تھی. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب تجھے نفرت ہو گئی. بس فرق اتنا ہے. کیا ہے؟ باتیں وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، انسان وہی ہے، چیز چینج نہیں ہوئی. آپ کی محبت چینج ہو گئی کس میں؟ نفرت. وہ نفرت میں چینج ہونے کے بعد آپ خود چینج ہو گئے. محبت انسان کو ساری چیزیں خود سکھا دے. یہ ذکر، یہ جو آپ کو کرائے جاتے ہیں محرم کے اعمال، فلاں کے اعمال، ہم نے اور آپ نے اس کو اخلاص کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ کہ ہم اس سے مخلوق کی خدمت کریں. وہ کرو مہربانی اے اہل زمین پر، خدا مہربانوں کا عرش بری پر. ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے کرا کرو. مخلوق کے لیے کچھ بھی نہ کرو، وہ چند دن کے بعد خود رک جاتی ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور جو مخلوق کے لیے ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. کیونکہ مخلوق کا کیا پتا، مخلوق آپ کو تکلیف دے گی تو آپ روک دو گے، مخلوق آپ کو پریشان کر دے گی آپ روک دو گے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. سلسلہ جب شروع ہوا، ابتدا میں جو لوگ آئے انہوں نے کام کیے، ان کے دل میں جنات موکلات یہ چیزیں تھی. اللہ نے اس سلسلے کو جو چیز دی تھی، جو عطا کی تھی، ان کے اوپر نہیں کھلی. جس کے اوپر کھل گئی اللہ نے اس کو رنگ دیا. جس کے اوپر نہیں کھلی وہ غائب ہو گئی. اس سلسلے کا مقصد کیا ہے؟ نقش بندی شاذلی، یہ اللہ نے ہمیں کیوں عطا کیا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی یاد میں رکھو، حضور کی سنتوں پہ لے آؤ. حضور نے جس طرح زندگی لوگوں کے ساتھ گزاری اس طرح لے آؤ. مخلوق کا خیال رکھو، دل میں محبت رکھو مخلوق کا. اس طرح آپ پریشان ہوتے تھے لوگوں کے لیے، آپ بھی پریشان ہو. ان کو دین کی طرف جوڑو، اپنے آپ کے ساتھ نہ جوڑو، اپنے پیری کے ساتھ نہ جوڑو، دین کے ساتھ جوڑو. جب تو پیر ہو کے اس سے مانگے گا تو وہ کہے گا یہ پیر ہو کے مجھ سے مانگتے ہیں.
پھر تیری پیری کا کیا فائدہ؟ تو نے بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اور اس کو بھی بولنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ سنت کے تحت اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا تو یہ سنت کے تحت کہنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا توکل کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے توکل کر دیا۔ بھائی تو نے سمندر میں چھلانگ ماری، تجھے تیرنا آتا ہے؟ توکل کر کے سمندر میں چھلانگ مار، بھائی پہلے تیرنا سیکھ پھر سمندر میں چھلانگ مار۔ حضور نے فرمایا پہلے اپنی اونٹنی باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ آپ دنیا میں اپنے ہر کام اسباب پورے کرو، کیا کرو؟ یا اللہ میں نے اپنے اسباب پورے کر دیے، یہ کام کر دیا، یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، یہ کام کر دیا، میرے اسباب پورے کے باقی اب میں نے آپ پہ چھوڑا۔ پھر اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ اس کے اندر خیر ہو تو یہ کام میرے لیے کر لے۔ ہم توکل کا مطلب یہ نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جیب میں کچھ نہیں ہے، توکل کرو، کیا کرو؟ 3 دن بچے روئیں گے، چوتھے دن تیرے سارا توکل ختم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ خود بھاگے گا۔ 3 دن بچے روئیں گے تو چوتھے دن توکل سارا اڑ جائے گا۔ تو توکل کیا ہے؟ کہ اپنی اٹھنی بات۔ وہ ایک بزرگ نے، ایک بندے نے جو ہے نا سب کچھ چھوڑا، بزرگ آسمان سے اس کے لیے دال آتی تھی، کیا آتی تھی؟ آتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ساری بادشاہت چھوڑی، وہ گیا، امیر تھا، وہ بھی جنگل میں بیٹھا۔ اس دن گوشت آیا، کیا ہے؟ وہ جس نے سب کچھ چھوڑا ہوا تھا پہلے والے کو دال، اس نے کہا یا اللہ مجھے ہمیشہ دال ملتی تھی اور اس کو کیا ملا؟ گوشت ملا۔ اللہ نے کہا اس نے سب کچھ چھوڑا، تو نے صرف دال چھوڑی تھی، اس لیے تجھے دال دے۔ تجھے کیا دیا؟ تجھے صرف دال دی۔ اور اس نے تو سب کچھ چھوڑا، اس نے تو اپنی بادشاہت چھوڑی، اس نے اپنی، اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اس نے چھوڑ کے میرے پاس آئے۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہیں گے تم سب کچھ چھوڑ دو، کیا کرو؟ ہم کہیں گے سب کچھ کے ساتھ اللہ کو راضی کرو۔ کس کو رکھو؟ بھائی یہ اس کا حال تھا، کیا تھا؟ ہر بزرگ کا اپنا حال ہوتا ہے، بس اس نے اپنے حال میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں دنیا کو دل میں نہیں جیب میں رکھو۔ کس میں رکھو؟ ہم نے دنیا کو جیب میں، دنیا کو دل میں اور جیب کو دین میں رکھا ہے۔ دین کو جیب میں رکھ دیا، دین کو جیب میں نہیں رکھو، دین کو دل میں رکھ دو۔ کس میں رکھ دو؟ ایمان کو دل میں رکھ دو اور دنیا کو باہر کر دو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ خواجہ مظہور الحسن رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، مفتی شفیع صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاہ عبد الغنی پور پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اجل خلفاء بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر عبد الحی عارفی صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ جب سب کچھ ختم ہونے کے بعد خواجہ مظہور الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا، کہا یہ جتنا ہم نے گپ شپ لگایا، مذاق کیا، سب کچھ کیا، کھا رہے پی رہے، اتنے ٹائم میں اللہ کی یاد سے کوئی غافل بھی تھا یا سب کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا؟ سب خاموش، سب کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا یہ جتنے میں نے تمہارے ساتھ کھایا پیا، ہنسا مذاق کیا، سب کچھ کیا، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے یاد سے میرا دل غافل نہیں رہا، ایک سیکنڈ بھی۔ دست بکار دل بیار، دست بکار وہ دل بیار۔ ہاتھ اپنے کس میں رکھو؟ کام میں رکھو۔ دل کس کے ساتھ رکھو؟ یہ دل اللہ کو دے دو، کیا کر دو؟ پھر آپ کو دلی سکون ملے گا۔ وہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا، کہا میں امیر بننا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کرو، بہت زیادہ مال آ جائے۔ اس نے کہا کیوں؟ بزرگ نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سکون چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے آپ مال نہیں، سکون کی تلاش میں۔ کس کی تلاش میں ہو؟ مال کے نہیں، کس کی تلاش میں ہو؟ سکون کی تلاش میں ہو۔ سکون تو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کس میں ہے؟ اطمینان قلب اور سکون تو میری یاد میں ہے۔ کس میں ہے؟ ہاں، محمود غزنوی نے ایک دن اعلان کیا، کہتا ہے آج میں بہت خوش ہوں، کیا ہوں؟ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا لے کے جائے۔ خزانے کھول دیے، کیا کر دیے؟ ہر کوئی آ رہا تھا ایک ایک چیز پہ ہاتھ، بندے کی اپنی خواہش ہے، کسی نے سونوں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے مال پہ، کسی نے دولت پہ، کسی نے کس کے اوپر، کسی نے کس کے اوپر۔ ایاز ساتھ میں کھڑا تھا، اس کا غلام تھا، خاموش کھڑا تھا۔ اس نے کہا ایاز تم بھی کسی پہ ہاتھ رکھو، کس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہو؟ اس نے کہا جس چیز پہ میں ہاتھ رکھوں گا وہ میری ہو جائے گی۔ کہاں ہو جائے گی تیری؟
اس نے محمود غزنوی پہ ہاتھ خود رکھ دے، کہا تم چاہیے، کہتے یہ تمہارے حکم پہ سب کچھ لے رہے نا، کس کے حکم پہ؟ ابھی تم کہو گے روک تو رک جائے گا، خزانے بند ہو جائیں گے، جب تم میں رہو گے تو یہ سارے خزانے کس کے ہو گئے؟ میرے۔ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کس کے اوپر ہاتھ رکھو؟ ساری دنیا کی کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، کیا ہے؟ جو ساری دنیا کے خالق اور مالک ہے، اس پہ ہاتھ رکھو، جب وہ تمہارا ہو گیا تو پوری دنیا تمہاری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہاں، علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ کس سے وفا کرو؟ اللہ اور رسول سے وفا کرو۔ ہم کس سے کرتے ہیں؟ دنیا سے۔ دنیا ہے نا، نظر آتی ہے، تو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، مصیبت یہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، اور جس کی زبان چرب ہوتی ہے بندہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ ایک بندہ اپنے گدھے کو لایا، صبح سے کھڑا ہوا تھا شام تک، اس نے بیچا ہی نہیں۔ ایک بیپاری کو بولا یار اس گدھے کو بیچ دے، میرے کیا کر دے؟ اس نے کہا ادھر لا۔ اس نے اتنی تعریفیں بیان کی اس گدھے کے کہ گدھے والے نے خود اپنا گدھا خود خرید لیا۔ کیا کر دی؟ اس نے اپنا گدھا فوراً خود خرید لیا۔ کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کے اندر اتنی تعریفیں، یہ تمہیں 4 سال سے میرے پاس ہے۔ کتنے سال سے؟ آج پتہ چلا اس نے اپنے کار۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ کاریگری، چرب زبانی، اتنی کاریگری اس نے دکھائی۔ تو ہر چیز کو کیا کرو؟ بولتے تاجر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے تاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو گنجے کے اوپر کنگا بیچے۔ کس کے اوپر بیچے؟ ہاں، گنجے آدمی پر کنگا بیچ دے، یہ تاجر ہے۔ تجارت اس کو کہتے ہیں۔ وہ اپنی چیز کی ایسی بیان کرو، ایسا اس کا دام لگائے نا کہ دنیا اس کے پیچھے خود بھاگے، یہ تاجر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، دیکھ لو، اچھا ہے، سمجھ میں آئے تو سمجھ میں، تو جو دکھتا ہے وہ بک جاتا ہے، اور جو نہیں دکھتا وہ کتنا بھی بڑا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہیرا جو ہے نا وہ کوئلے کے کانوں میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بالکل کوئی بھی نہیں پہچانتا، سمجھ بندہ بولتا ہے کہ یہ کوئلہ ہی ہے، یہ کیا ہے؟ جوہری جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ جس کی آنکھیں ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو کیا ہے، کروڑوں روپے کی چیز ہے، اربوں روپے کی، تو ہیرا ہے۔ اس کو تراشا جاتا ہے، پھر اس کو اس کے بعد اس کو پالش کیا جاتا ہے، لاکھ رگڑے کھائے گا خود آئینہ بن جائے گا، صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کو پالش دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہیرا جو ہے نا چمک آتا ہے۔ تو ہیرے کے لیے کس کے آنکھیں چاہیے؟ جوہری کی۔ تو انسان کو پہچاننے کے لیے کس کی آنکھیں چاہیے ہوتی ہے؟ جوہری کی، اور تجربات سے گزرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو دنیا میں اگر کسی سے تجربہ ملتا ہے، آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اس سے آپ کو بہت بڑا تجربہ ملا۔ آپ یہ نہیں سوچو کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، آپ یہ سوچو کہ مجھے تجربہ مل گیا۔ کیا مل گیا؟ کل اس طرح میرے ساتھ اور بھی ٹکرائیں گے۔ کہتا ہے اگر 1 کروڑ روپے آپ کے کوئی کہا جائے اور ایک تجربہ دے دے تو آپ اس تجربے کے پیچھے لگو، کروڑوں روپے پھر مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں پھر کوئی تمہیں ایسا ملے اور پھر تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تو انسان کا جو نفس ہے، نفسانی خواہشات، نفس والے آدمی وہ نفس کے پیچھے لگتا ہے۔ اپنے نفس کو ٹھیک کرو، نفسانی خواہشات کو ختم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز خواہشات کو بھی ختم کرو، جو جائز خواہشات ہے چلاؤ، جاری رکھو۔ کس نے منع کیا؟ کہتے ہیں اللہ ضروریات پوری کرتا ہے، خواہشات نہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کیا پوری کرتا ہے؟ ضروریات سب کو۔ اللہ نے کہا ہے میں تمہارے رزق کا کیا ہوں؟ ذمہ دار ہوں۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، اور جنت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ تم ہمیں دیا ہے کہ جنت کیا کرو؟ تم خود کماؤ، اور رزق میں دوں گا تمہیں۔ ہم نے جنت اللہ پہ چھوڑ دی اور رزق خود کما رہے۔ جنت کس پہ چھوڑ دی؟ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ دے دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اللہ غفور رحیم ہے، بس دے دے گا۔
اللہ دے تو دے گا، دینے پہ تو وہ سب کچھ دیتا ہے کیا ہے، اور جب پکڑنے پہ آتا ہے تو چھوٹی سی چیز پہ ہی پکڑ لیتا ہے، ہاں اتنی سی چیز پہ پکڑ لیتا ہے، دے کوئی اس کو حساب کتاب نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے یہاں آپ کو بڑا بندہ پکڑ لے حساب کتاب نہیں دے سکتا، ایک پولیس والا آپ کو پکڑ لے بولے گا جو کاغذات دکھاؤ، تم سارے کاغذات ہر چیز دکھا دو، اس کے بعد بھی وہ کہے گا اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، تو کیا بولے، کچھ بول سکتے ہیں؟ قانون کے مطابق وہ بولے گا یہ مسئلہ ہے، تیرے پھر بولے گا بریک لگا، جیسے ہی بریک لگائے گا پیچھے جنرل لائٹ دیکھے گا وہ تھوڑی سی جلے گی، تھوڑی سی نہیں، بولتے ہیں اس کو اتنی جلنی چاہیے، اب تو کیا جواب دے گا قانون کے مطابق، ہاں بس آپ کے اوپر چالان ہے، کیا ہے آپ کے اوپر چالان ہے، یا بولے گا گاڑی اسٹارٹ کرو، جیسے اسٹارٹ کرے گا تھوڑا سا گیئر مارے گا، بولتے ہیں تجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، اس طرح نہیں کرتا، 50 باتیں نکال دیتے قانون کے موافق، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے، دے سکتے؟ آخر میں بندہ بولتا ہے یار جان چھوٹاؤ یا کچھ بھی کرو، نکلو یہاں سے، کیا کرو، آپ نے اور ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اعمال کے لیے محرموں کے اندر شعبان آیا تو ہمیں اعمال یاد آئے، رمضان آیا تو اعمال یاد آئے، محرم آیا تو اعمال یاد آئے، شب قدر کی رات آئی تو شب قدر یاد ہے، کہتے ہیں ہر روز شب قدر رہتی ہے، اللہ والوں کی ہر روز، اللہ والوں کی ہر روز شب قدر رہتی ہے، وہ شب قدر کا انتظار نہیں کرتے کہ شب قدر آئے گی تو ہم اللہ سے مانگیں گے، شب قدر آئے گی تو ہم عبادت کریں، ان کی ہر روز شب قدر ہے، وہ باغیچہ ہے اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ان کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے سب کچھ، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ دن آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے، یہ دن آئے گا تو ہم یہ کام کریں گے، دنوں پہ مخصوص کون لوگ ہوتے ہیں، عوام، کون ہوتی ہے، خواص نہیں ہوتی ہے، خواص کا ہر دن بس شب قدر اور ہر دن اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ ہر دن انجمن بنے ہوتے ہیں، اپنی ذات میں انجمن بن جاؤ تو چمکتے دمکتے ستارے بن جاؤ گے، کیا ہے ہر وقت روشنی دو گے لوگوں کو، ہر وقت روشنی دو گے، وہ والے ستارے نہ بنو جو کبھی نظر آئے اور کبھی چھپ جائے، روزانہ چمکو، روزانہ چمکتے دمکتے رہو، سورج اگرچہ غروب ہو جاتا ہے اپنی روشنی چھوڑتا نہیں ہے، چاند اور ستاروں کو دے دیتا ہے، وہاں سے دنیا کو ملتی ہے، لیکن ملتی ہے اپنی روشنی، خود تو غروب ہو جاتا ہے لیکن کیا کرتا ہے، روشنی پھر بھی چاند و ستاروں کو دیتا ہے، اور اس چاند و ستاروں سے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن زمین پر اس کی روشنی پڑتی ہے، تو سورج کی طرح روشنی دو، بس کیا کرو، چاہے دن ہو یا رات ہو، ایمان بھی سورج کی طرح ہے، کس کی طرح ہے، ایمان بھی، جس کو کامل ایمان مل جائے، چاہے گناہوں کا اس کے اوپر کبھی پردہ آ جائے، وہ پھر بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے، وہ پھر بھی کیا دے رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، اس کے اندھیرے اس کی ایمان کو چھپا نہیں سکتے، اس کی راتیں اس کے ایمان کو چھپا نہیں سکتے، وہ پھر بھی روشنی دیتے ہیں، چمکتا دمکتا ستارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے گناہ اس کے ذات تک محدود رہتے لیکن اس کی روشنی دنیا کو پھیل رہی ہوتی، ایمان کو کامل کرو تاکہ سب کو روشنیاں کیا ہیں ملتے رہے، باقی آپ کی ذات میں آپ سے گناہ ہوتا ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کس کا معاملہ ہے، اعمال میں کمی زیادتی ہوتی ہے، یہ کس کا معاملہ ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کا ایمان آپ کا لوگوں تک پہنچتا رہے گا، اس کی روشنی پہنچتی رہے گی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اجتماع کے دن قریب آ رہے، قریب سے قریب ہوتے آ رہے، 2 سے 1.5 مہینہ شاید رہ گیا ہو، ربیع اول میں اجتماع ہے، 7، 8، 9 ربیع اول، ہر سال اجتماع ہوتا ہے، ہمارا سلسلے کا روحانی اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں لوگ آتے، اور اس کی خدمت بھی سارے ساتھی خود کرتے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، ہم کسی غیر سے نہیں بولتے، جو ہمارے شاگرد جو لوگ ہیں وہی اس کی خدمت کرتے، جانی مالی ہر چیز سے،
بڑھ چڑھ کر. ہم نے آج تک کسی کو نہیں بولا ہے، باہر کے کسی لوگوں کو نہیں. حضور نے بھی اپنے ہی جو لوگ تھے انہی سے فرمایا کہ دو مال کیا کرو، اپنی جان مال وقت دو. تو یہ سنت ہے. آپ نے اور ہم نے اگر اس کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ اور لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ کر لے گا. جب سے یہ اجتماع یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کتنے لوگ آئے اور گئے، جس سے اللہ لے رہا ہے وہ آج تک چمک. بڑے انتظامات ہوتے ہیں، بڑے خرچے ہوتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے. الحمدللہ 3 دن مسلسل اجتماع ہوتا ہے. جتنے بھی ساتھی ہے سب ہماری آواز سن رہے ہیں، جہاں جہاں کہیں بھی ہے. بعد میں بھی یہ سنتے رہیں گے ویڈیو. تو وہ اجتماع کے لیے لازمی کوشش کرے، ہر عمرہ سے بھی اور خلفاء سے بھی ہم گزارش کریں گے. اور ہر شاگرد یہ سمجھے کہ میں خود امیر اور میں خود معمور ہوں. جب ہر شاگرد نے یہ سمجھ لیا کہ میں خود امیر اور خود معمور ہوں، میں نے کوشش کرنی ہے اجتماع کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو لانا، اس کے لیے محنت کرنا، جو بھی خدمت ہو جانی مالی خود کرے. بار بار ہمیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم نے پہلے اجلاس کر دیا ہے اجتماع کے بارے میں، ابھی اجلاس بھی شروع ہوں گے. جتنے عمرا ہے خلفاء ہے وہ اپنے اپنے مراکز میں بار بار بیانات میں اور اپنے اس میں اجتماع کے بارے میں بیان کرے لوگوں کو، اور کہے کہ اجتماع آ رہا ہے اور یہ پورے سال ہماری روحانیت کو بڑھائے گا. یہ پورے سال ہوتا ہے اور اس کا فیض پوری دنیا میں اللہ پھیلائے گا. جتنی آپ لوگوں کے اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ اس کو کمال دے گا. اور جتنا آپ لوگ یہ سوچو گے دودھ اور پانی والے کی طرح، تو پھر سارا پانی پانی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دودھ. تو دودھ سوچو، کیا سوچو؟ یہ سوچو کہ میں کروں گا. یہ نہیں سوچو کہ اس نے دے دیا ہوگا، یار چھوڑو اس نے، میں ایک نے نہیں دیا تو کیا ہو گیا؟ تو ایک نے نہیں دیا تو اللہ. ہم یہ اس لیے رکھے اجتماع کا فنڈ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا شاگرد معاملات میں کیسا ہے. اس سے بھی پتہ چلے کہ سال میں ایک مرتبہ دین کی خدمت ہوتی ہے، یہ اس میں نہیں دیتا تو یہ روزانہ کیا دین کی خدمت کرے گا. اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاگرد دین کے بارے میں کتنے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ غریبوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ اللہ کے دین میں یہاں خرچ نہیں کر رہا ہے جہاں سے اس کو مل رہا ہے، جس سلسلے سے اس کو ملا، جس سلسلے سے اس کو عطا ہوا سب کچھ. جب اس در دین کا کام آیا اور یہ پیچھے ہٹا تو یہ دوسری جگہ میں کیا کرے گا؟ اس سے سارے شاگردوں کے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ کتنا مخلص ہے دین کے ساتھ اور کتنا مخلص ہے اپنے سلسلے کے ساتھ. یہاں سے سب پتہ ہے سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. پورے سال، پورے سال پھر ہم نہیں پوچھتے کون ہو، کہاں، کدھر گھوم رہے ہو، کیا کر رہے ہو. پورے سال میں ایک مرتبہ وہ 1.5 2 مہینے بولتے رہتے. تو سب ساتھیوں نے خود جمع کرانے اپنے امیروں کو اپنا فنڈ لازمی. بار بار عمرہ تمہیں فون کرے تو یہ اچھا نہیں لگتا. بار بار امیر ہمیشہ یہ شکایت کرتے رہتے. خود جمع کرو کہ بھائی یہ دین کا کام ہے اور اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. سب دیکھتے ہیں سارا دن کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے. آپ کا اور ہمارا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم آپ سے لیتے. میں خود بڑے حضرت بھی اپنے گھر کے بچے سب دیتے، لاکھوں روپے دے دیتے. بیان کرنا تو اچھا نہیں ہے. سب سے پہلے اپنا فنڈ دیتے، پھر دوسروں سے فنڈ، پھر دوسروں کو بولتے لاؤ کیا کرو. پتہ تو چلے کتنے پانی میں. پشتوں میں مثال ہوئی چاہے مسل گز ٹوپا دا گز اور دا میدان. میں نے یہ کیا دن کے کام، میں نے یہ کیے دن کے کام، میں نے یہ کیے، میں نے یہ کیا. یہاں کر پتہ چلے گا تیرا. پتہ تو چل جاتا ہے انسان کو.
تو یہ آپ کے اور ہماری اجتماع ہے، سب نے اس کے لیے محنت کرنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے اور ذکر بھی کرنے ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے اور اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إلا الله 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 لا لا إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دور سے ملنے کے وفا، اس کے بر کے تجلی سے تو جل گیا، بولا بتلا ہوں کیا اس جلن کا مزہ، پھر اسی آنکھ کی مجھ کو ہے جستجو، اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں تو ہے بہار کرم میں شرم سار میں شفاعت نبی کا طلب گارو تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا اللہ کو اللہ 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 جل جلالہ کا ذکر 100 مرتبہ لطیف ہے اللہ جل جلالہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہے، تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس سلسلے کو دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو، ادارے کو، جتنے بھی علوم ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس سلسلے کے اور اس مدرسے کے جتنے بھی معاملات ہیں اپنے غیب سے پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پاس جتنے شاگرد ہیں، مرید ہیں، یا اللہ سب کے معاملات، یا اللہ جتنی بھی پریشانی ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا محتاج بنانا ہے، یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بنانا ہے، یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا ہے۔ میرے خالق تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے۔ یا اللہ تو نے خود فرما دیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس سے میں چاہتا ہوں اس کو اپنا بنا دیتا ہوں۔ یا اللہ تو ہم پر اپنا فضل کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو ہم پر اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم جتنے بھی گناہ کے، یا اللہ سارے گناہوں سے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا جو یہ اجتماع ہے، یا اللہ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اپنے غیب سے پوری فرما دیں۔ یا اللہ اس اجتماع میں جتنے شرور ہے، یا اللہ جتنے بھی شرور اس کے لیے آ رہے ہیں، یا اللہ تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے اجتماع کے ہر شر سے اس کی حفاظت فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے اجتماع کے لیے جو بھی محنت کرے، خدمت کرے سلسلے کے لیے، اللہ جو بھی کسی بھی دین کے کام کے لیے خدمت کرے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال۔